کے عزیز بھی کتنے دل آزار جملے بولتے ہیں۔ یستہزئون، اللہ فرماتا جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو ان کا مزاج یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ٹھٹھا ہی کرتے ہیں، مذاق ہی کرتے ہیں۔ اب دین کی راہوں پہ چلنے والوں کے لیے اس آیت میں بہت کچھ ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ آتے ہوئے بھی پھول اور جاتے ہوئے بھی پھول، صاحب نہیں، یہ تو کانٹوں کی سیج ہے۔ یہاں تو مقاومتیں بھی ہوں گی، مخالفتیں بھی ہوں گی، اذیتیں بھی ہوں گی، دکھ بھی ہوں گے، تان و تشنیع کے برستے تیر بھی ہوں گے، لوگ گالیاں بھی دیں گے۔ جب پیغمبروں کو بھی لوگوں نے گالیاں دی، اللہ کا کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا کہ جس نے آ کے پیغام حق دیا ہو اور لوگوں نے مخالفت نہ کی ہو، چونکہ جس کے مفادات پہ زد پڑے گی وہ مخالفت تو کرے گا، وہ مقاومت تو اٹھائے گا، وہ تانے تو دے گا، وہ ماحول سازی مخالفت میں تو کرے گا، وہ اپنی بدتمیزیوں کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے تو کرے گا۔ تو صاحب جب پیغمبروں کو بھی لوگوں نے معاف نہیں کیا ہے، جب پاک باز ہستیوں کو جو وحی کے اجالے لے کر کے آئے ان کو بھی گالیاں لوگوں نے دی ہے، تو آج اگر مبلغ راہ حق میں تکلیف سہتا ہے تو اسے ازردہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ میں بھی پیغمبروں کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ مجھے بڑی اچھی بات آج بڑی دیر کے بعد یاد آئی۔ ایک زمانہ تھا جب درس قرآن کا نیا نیا آغاز ہوا تو لوگوں کا رجحان ہوا، تو ہماری بستی کی حالت تو خستہ ہی تھی، لیکن کچھ لوگ جب راغب ہوئے تو ایک صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا اور اس نے کہا کہ اس شخص کے پاس جادو ہے اور جو جادو کر کے لوگوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تو میرے ایک دوست تھے پیر بھائی، تو وہ بڑے ازردہ سے ہو گئے۔ اب تو برداشت کی سکت سب میں ہے، چونکہ روز جو ہو رہا ہے ہمارے خلاف، تو اب تو عادت بنتی جا رہی ہے، لیکن اس زمانے میں بڑا مشکل تھا۔ تو اس نے کہا جی فلاں نے آپ کو جادوگر کہا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، حضور کی یہ سنت بھی ادا ہوگی، چونکہ حضور کو بھی جادوگر کہا گیا تھا۔ میرے ایک استاد ہیں، وہ مجھے ایک دن آ کے کہنے لگے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رضا ثاقب کے پاس تسخیر قلوب کا وظیفہ ہے، اور وہ صبح فجر کے وقت جب سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے تو سورج کی جانب منہ کر کے پڑھتا ہے، اور اس کے والد صاحب نے اسے بتایا ہوا ہے، تو اتنے لوگوں کا جو ہجوم ہے اس کے پاس یہ اس وظیفے کی وجہ سے ہے۔ تو میں نے کہا استاد جی اگر آپ اجازت دیں تو اس مرتبہ مصطفی اجتماع میں وہ وظیفہ بتا ہی نہ دوں سب کو۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں اس مرتبہ بتاؤں گا، تو خیر مصطفی اجتماع کے اوپر جو کیفیت تھی تو بات ادھر نہ آ سکی اور میں وہ وظیفہ نہیں بتا سکا۔ تو چلو آج میں بتا دیتا ہوں۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ جس نے یہ بتایا ہے کہ فجر کے بعد پڑھتے ہیں، اس کو مغالطہ لگ گیا، میں فجر کے بعد نہیں پڑھتا۔ وہ وظیفہ شروع ہوتا ہے ظہر کے وقت اور ختم ہوتا ہے جا کے رات 2 بجے، اور وہ ایک جگہ بیٹھ کے نہیں پڑھنا پڑتا۔ وہ کبھی گجرانوالا، کبھی سیالکوٹ، کبھی راول پنڈی، کبھی ساہیوال، کبھی ہڑپے، کبھی کراچی، کبھی بیرون ملک، کبھی مسجد میں، کبھی ہال میں، کبھی گلی میں، کبھی بازار میں۔ اور وظیفہ پڑھنے کے بعد بس چپکے سے گھر لوٹ جاؤ، پھر کن انکھیوں سے نہ دیکھو کہ پیچھے کوئی خدمت کرنے والا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اور پھر چپکے سے گھر چلے جاؤ، آرام سے سو جاؤ۔ 6 ماہ وظیفہ کر کے دیکھ لو، زمانہ تمہارے قدم بھی چومے گا۔ تو یہ آسان سا وظیفہ ہے، اس سے کرو، محنت کرو، یہ ہے تسخیر قلوب کا وظیفہ۔ تو حق کی راہوں پہ چلو گے تو لوگ کیا کچھ نہیں کہیں گے، گالیاں بھی ہوں گی، بلکہ اب تو گالی سے بات گولی تک جا پہنچی ہے۔ پہلے لوگ اپنے نظریے کو منوانے کے لیے دلائل دیتے تھے، پھر ممبر و محراب سے گالیاں شروع ہو گئیں، اور اب تو بات گولی تک پہنچی ہے، خود کش دھماکے تک پہنچ گئی ہے۔ میرے نظریے کو نہیں مانتے، میری فکر کو نہیں مانتے تو میں خود کش دھماکے سے اڑا کے رکھ دوں گا تمہیں۔ عجیب رنگ ڈھنگ ہو گئے، عجیب صورتیں ہو گئی، تو ظاہر ہے جس کے مفاد پہ زد پڑے گی وہ مخالفت کرے گا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ لوگ تو فنکار ہیں اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو اور کیا ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ لوگوں نے تو پیغمبروں پہ، پیغمبر زادیوں پہ، پیغمبر زادوں پہ اور پیغمبروں کے باپوں پر بھی تان و تشنیع کے تیر برسائے۔ آپ تاریخ نبیوں کی پڑھ کے دیکھ لیں تو مبلغین راہ حق میں دین کا پیغام لے کر چلنے والے، حالات کی تلخیوں اور سختیوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ سورہ یاسین ہمیں سبق دے رہی ہے، تم کس کھیت کی مولی ہو، یہاں تو پیغمبروں کو گالیاں دی جاتی رہی ہیں،
یہاں تو پیغمبروں کی جو ہے وہ تدحیق کی جاتی رہی ہے. فرمایا ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس کا ٹھٹھا ہی کرتے ہیں، اس کو مذاق ہی کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ تان و